جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آ، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں شاکر علی ہوں۔ دوستو، آ، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر مرکز میں اور صوبہ پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آ، میں جس بات پہ فوکس کروانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ طاقتور حلقے پچھلے 2 سال سے اس قدر تیزی سے فیصلے کر رہے ہیں کہ ان وہ فیصلے بنا سوچے بنا سمجھے کیے جا رہے ہیں، اور ان فیصلوں کے ریپرکشن جو ہیں جب بعد میں ہیں وہ ان کو جج نہیں کیا جا رہا۔ آ، انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے جو وہ انہوں نے کیا ہے کہ مرکز میں آ، شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو بنا دیا جائے، اور یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، اور پنجاب کی حکومت جو ہے مریم نواز کو دے دی جائے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ لوگ حکومت کریں گے، لیکن خوشی ہمیں تب ہوگی کہ جب پبلک ان کو مینڈیٹ دے گی۔ جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ ڈیموکریسی جو ہے، دنیا میں جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں وہ ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی ہے کہ پبلک جس کو مینڈیٹ دے آپ کو، وہ سرِخم اپنا اس کو تسلیم کرنا ہے، اس بات کو، اس مینڈیٹ کو۔ جیسے انگلینڈ میں ہوا تھا کہ انگلینڈ جو ہے وہ یورپ کا حصہ تھا۔ پبلک نے جب پولنگ ہوئی تو پبلک نے کہا ہمیں یورپ سے نکلنا ہے، باہر یورپی یونین سے۔ تو انگلینڈ کے جو جتنے بھی پولیٹیشینز تھے یا طاقتور حلقے تھے، ان کو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑا، حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یورپی یونین سے باہر نکلیں، کیونکہ اس کے بہت سارے ان کو فائدے بھی تھے لیکن نقصانات زیادہ تھے۔ تو اینی ہاؤ، پاکستان کے پس منظر میں ہم جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو پبلک جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ پبلک جس کو مینڈیٹ دے حکومت اس کو کرنی چاہیے۔ تو پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں، وہ پاکستان کا نہ صرف میڈیا، دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتنے والے امیدوار ہیں وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ایون یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ثبوت دکھائے جا رہے ہیں کہ مریم نواز جس حلقے سے وہ کلیم کر رہی ہیں میں جیتی ہوں، وہ ایکچول میں ہاری ہیں اس حلقے سے، اور ان کا جو مقابل پاکستان تحریک انصاف کا آزاد امیدوار تھا وہ فارم 45 لے کے گھوم رہا ہے۔ تو کیسے پھر یہ ممکن ہے کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں؟ یہ مناسب نہیں ہے، یعنی یہ پھر جمہوریت نہیں ہے، اس کو آپ جمہوریت نہ کہیں۔ جیسے وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عرض کیا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے فلاں کو حکومت دینی ہے تو آپ الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ویسے ہی دے دیں۔ پھر اتنا واویلا کرنا اور یہ اتنا خرچہ کرنا، پھر الیکشن کے لیے پھر ہزاروں لوگوں کا قتل عام بھی ہوتا ہے، اس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ اس کو حکومت دے دیں کہ آپ، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یہ کیبنٹ ہے، یہ ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، دیٹس اٹ۔ بات تو سچ ہے کہ پھر الیکشن نہ کروائیں۔ اب اگر جمہوریت ہے، الیکشن ہوئے ہیں اور پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو پھر وہ ایکسیپٹ ہونا چاہیے۔ اور ہاں، اگر وہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پاتے، مسائل جو ہیں وہ پبلک کے، وہ ان کو پاکستان کے مسائل ہیں، ان کو وہ لوگ ٹیکل نہیں کر پاتے، تو آپ اگلے ٹرم میں پبلک ڈیسائیڈ کرے گی وہ کہ وہ ہمیں، ہمارے ملک کو یا ہم لوگوں کے فیصلے کون کرے گا۔ پوری دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جو ملک ڈیموکریٹک کنٹریز جو آگے گئی ہیں، وہ ان ملکوں میں حقیقی معنوں میں ڈیموکریٹک کلچر ہے۔ وہ لوگ مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے برابر کا ملک ہے انڈیا، وہاں پہ بی جے پی آئی تھنک لگاتار تیسری بار حکومت کر رہی ہے، اور ہر بار جو ہے وہ کانگریس کے لیڈران نے،
کانگریس کے تمام لوگوں نے آ کے ٹی وی پہ برملا اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو کنگریچولیشنز کہا ہے کہ ان پبلک نے ان کو مینڈیٹ دیا تو ان کو مبارک ہو، اور ہم اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں بھی ایک بہت اچھی روایت قائم ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم الرحمن ہیں اور بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے یہ برملا کے کہا ہے کہ جی ہم جیتے ہیں، لیکن یہ ہم ایکچول میں ہم جیتے نہیں ہیں، ایکچول میں کوئی اور شخص جیتا ہے، پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار جیتا ہے، لیکن ہمیں جتوایا گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی مثال قائم ہو رہی ہے، یہ جمہوریت ہے، اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے کہ آپ سچائی کو اپنائیں، جمہور کی آواز کو سنیں۔ تو میں بہت بہت کمزور انسان ہوں، بہت ہی ناچیز ہوں۔ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہی ہے کہ اگر جمہوریت ہے تو پھر پبلک کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، روایات بھی یہی ہونی چاہیے، اخلاقیات بھی یہی ہے، اور جو جتنے بھی ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے، اور جس کو مینڈیٹ نہیں ملا اس کو زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنے دینا چاہیے، ہر ایک اپنا اپنا کام کرے، ایمانداری سے کرے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ملک ہے، اور یہ ملک آگے جائے گا تو ہم سب آگے جائیں گے، ہم سب ترقی کریں گے، ہماری نسلیں یہاں پہ پلے بڑھیں گی، ہمارا فیوچر ہے یہاں پہ، اور اگر یہ ملک آگے نہیں جائے گا تو ہم بھی آگے نہیں جائیں گے، اور ہم پستی میں جاتے رہیں گے، اور اس پہ غور کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔